الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. درود پاک کی فضیلت پر بڑی پیاری حدیث پاک سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عافیت نشان ہے. اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے. ہم الحمدللہ ہر جمعے ہی تقریباً یہ حدیث پاک سنتے ہیں کہ جس کا مضمون ہے کہ جو کوئی شخص جمعہ کے دن 200 بار درود پاک پڑھے، حدیث پاک کے مضمون کے مطابق اس کے 200 برس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ناظرین، ایک ایسی رات جو انعام ملنے کی رات ہے. روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کریم فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے، فرشتوں اس مزدور کے بارے میں کیا کہتے ہو کہ جس نے مزدوری پوری کی ہو؟ فرشتے کہتے ہیں کہ میرے مولا اس کی مزدوری پوری ملنی چاہیے. تو ارشاد ہوتا ہے کہ میں نے آج کی رات ان سب کی بخشش فرما دی. جی ہاں، سب کی بخشش اور مزدوری ملنے کی رات کون سی رات ہے؟ یہ لیلۃ الجائزہ، یہ انعام کی رات، تو نارملی چاند رات کہتے ہیں. ناظرین، یہ مغفرت کی رات ہے. یہ رات تو دعائیں کرنے کی، اللہ کی بارگاہ میں گر گڑانے کی ہے کہ میرے مولا ہم وہ مہینہ ایسا نہیں گزار سکے جیسا گزارنا چاہیے تھا، ہماری خطاؤں کو معاف کر کے آج کی رات ہماری بخشش فرما دے. ناظرین، اس بار یہ رات آپ نے ضائع نہیں کرنی ہے. شاپنگ کرنے کے لیے پہلے ہی شاپنگ کر لینی چاہیے. ضروری ہے کہ چاند رات کو شاپنگ کرنے جائیں اور وہاں کی غفلتوں میں شامل ہو جائیں. بعض اوقات بڑا بے پردگی والا اور گناہوں والا ماحول ہوتا ہے. اور ہاں، عید کے 3 دن یا عید کے جو بھی دن ہیں یہ بھی گناہوں میں نہیں. خوشی ضرور منائیں، مگر یہ کہاں لکھا ہے کہ خوشی میں رب کو ناراض کر لیں؟ خوشی تو رب نے دی ہے نا. آج ایک فارمولہ یاد کر لیں، ہم نے خوشی ایسے منانی ہے کہ میں بھی راضی، میری فیملی بھی راضی اور خوشی دینے والا مولا بھی راضی. ایک سوال کروں آپ سے، ذرا سوچیے وہ کیسی خوشی ہے، وہ کیسی سیلیبریشن ہے کہ میں تو خوش ہو رہا ہوں، میری فیملی یا دوست بھی خوش ہو رہے ہیں، مگر جس نے خوشی دی ہے، جس نے نعمت دی ہے، وہ رب ہی مجھ سے ناراض ہو جائے. ایسی خوشی نہیں منانی. اس بار عید میں ضرور خوشیاں منائیں، اچھے کپڑے پہنیں، ہاں مسلمانوں سے ملاقات کریں، آپ کھانا کھائیں کھلائیں، کوئی حرج نہیں، لیکن اللہ کو ناراض کرنے والا کام نہ کریں. پھر دیکھیں وہ رب کریم کیسے ہماری خوشیوں میں اضافہ فرماتا ہے. اس بار ایسا نہیں کرنا، خدا کے واسطے ایسا مت کرنا. یہ انعام کی رات ضائع مت کرنا. اس بار آ گئے ہو نا اللہ کی بارگاہ میں، اب جڑ جاؤ، اب واپس مت جانا. خود بتاؤ کتنا لطف ہے. اس طرح کا لطف کہیں اور دنیا میں ملتا ہے؟ پتہ ہے کدھر بیٹھے ہیں اس وقت؟ میں اور آپ کریم کے گھر میں بیٹھے، رحمان کے گھر میں بیٹھے، اور انشاءاللہ وہ کریم ہمیں اسی طرح اپنی بارگاہ میں جنت میں بیٹھنا بھی نصیب فرمائے گا. یہ ہم ہیں جو اسے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، اس کی رحمت تو بلاتی ہے. ہم ہیں جو بھاگ جاتے ہیں، ہم ہیں جو دور ہو جاتے ہیں. ارے ایسا سکون کہاں ہے دنیا میں؟ مجھے بتاؤ نا. میں جانتا ہوں آپ میں سے بہت سارے وہ لوگ ہیں جو 5 اسٹار ہوٹلز میں، 7 اسٹار ہوٹلز میں، بزنس کلاس میں، پتہ نہیں کیا کیا ٹریول آپ نے کیا ہوگا. اپنے دل سے پوچھ کر بتاؤ اس وقت جو آپ کے دل پر سکون طاری ہے دنیا میں کہیں اور؟ ہاں، مکے مدینے میں آتا ہے، نماز میں آتا ہے، عبادت میں آتا ہے، اللہ کے گھر میں یہ سکون آتا ہے. پھر ہم کیوں چلے جاتے ہیں؟ اس مبارک رات اللہ سے کچھ وعدے کر کے جانا ہے. اس مبارک رات ہمیں رب سے پکی دوستی کر کے جانا. یہ پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے، جس نے عیدین کی رات، صرف عید الفطر کی نہیں، عید الاضحیٰ کی رات بھی، یعنی دونوں راتیں کہلاتی ہیں، یعنی عیدین یعنی دونوں عیدوں کی رات طلب ثواب کے لیے قیام کیا، یعنی وہ رات عبادت میں گزاری. اس دن اس کا دل نہیں مرے گا جس دن لوگوں کے دل مر جائیں گے. اب ذرا آپ غور کریں کہ جس دن لوگوں کے دل مر جائیں گے اس دن اس کا دل زندہ رہے گا. یہ چاند رات عبادت کرنے کا ثواب ہے. اچھا، اب ہوتا ہی ہے، چلے چاند رات عبادت بعض اوقات نہیں ہوتی، انسان کو عید کی نماز کی تیاری بھی کرنی ہوتی ہے، تو کم از کم عشاء جماعت سے پڑھ لے، فجر جماعت سے پڑھے اور سو جائے. تو جو عشاء جماعت سے پڑھے اور فجر جماعت سے پڑھے تو وہ ساری رات عبادت کرنے کا اسے ثواب ملتا ہے. تو اس رات عبادت کریں، ذکر و اذکار کریں. تو ناظرین، اس بار یہ رات آپ نے ضائع نہیں کرنی ہے. کتنی بڑی نیکی ہے، کتنی بڑی سعادت ہے. حضرت سیدنا احمد بن اسحاق رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، میرا بھائی باوجود غربت رضا الہی کی نیت سے ہر سال بقرہ عید میں قربانی کیا کرتا تھا.
اس کے انتقال کے بعد میں نے ایک خواب دیکھا کہ قیامت برپا ہو چکی ہے، لوگ اپنی اپنی قبروں سے نکل آئے ہیں، اور یکایک میرا مرحوم بھائی ایک چت کبرے گھوڑے پر، ایک خوبصورت 2 رنگ والے گھوڑے پر سوار نظر آیا، اور اس کے ساتھ اور بھی بہت سارے گھوڑے تھے۔ تو میں نے پوچھا یا اخی ما فعل اللہ تعالی بکا، اے میرے بھائی اللہ عز و جل نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو وہ کہنے لگا اللہ عز و جل نے مجھے بخش دیا۔ تو میں نے پوچھا کہ کس عمل کے سبب تجھے بخش دیا گیا؟ تو اس نے کہا کہ ایک دن کسی غریب بڑھیا کو بنیت ثواب میں نے 1 درہم دیا تھا، وہی کام آ گیا۔ پوچھا یہ گھوڑے کیسے ہیں؟ بولا یہ سب میری بقر عید کی قربانیاں ہیں، اور جس پر میں سوار ہوں یہ میری سب سے پہلی قربانی ہے۔ میں نے پوچھا اب کہاں کا ارادہ ہے، کہاں کا عزم ہے؟ انہوں نے کہا جنت کا، اور یہ کہہ کر میرا بھائی میری نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 2 بڑی اہم باتیں پتہ چل رہی ہیں اس سے۔ ایک تو کسی غریب کی مدد کرنا، ہمیں نہیں معلوم کہ ہم کسی کی مدد کر رہے ہیں، اس کے دل سے کیسی دعا نکل رہی ہے، اس کے دل میں کیسی راحت پہنچ رہی ہے، اور ہمارے نہ جانے کتنے گناہ معاف ہو جائیں، اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، جنت مل جائے۔ اور دوسرا جو قربانی ہے، سبحان اللہ، یہ انشاءاللہ جنت کی سواریاں بنیں گی، پل صراط کی سواریاں بنیں گی۔ آئیے ناظرین میں آپ کو نبی پاک علیہ السلام کی قربانی کے حوالے سے کچھ حدیثیں سناتا ہوں۔ پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قربانی کرنے والے کو قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں 1 نیکی ملتی ہے۔ We can't able to count our hair، ہم اپنے سر کے بال نہیں گن سکتے، تو قربانی کے جانور کے سر پر کتنے بال ہوں گے، یہ پورے جانور پر کتنے بال ہوں گے؟ تو جانور کے جتنے بال ہیں، ہر بال، ایوری ہیئر کے مقابلے میں اسے 1 نیکی ملتی ہے۔ یعنی اٹ مینز اگر کوئی قربانی کرتا ہے تو اسے ملینز اینڈ ملینز نیکیاں ملتی ہیں۔ مبارک ہونے جو قربانی کرتے ہیں۔ ایک اور جگہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے خوش دلی سے طالب ثواب ہو کر قربانی کی تو وہ آتش جہنم سے حجاب یعنی روک ہو جائے گی۔ یعنی قربانی دیر آر 2 کنڈیشنز، خوش دلی کے ساتھ، اوپن ہارٹڈلی، بوجھ سمجھ کر نہیں، برڈن سمجھ کر نہیں، خوش دلی کے ساتھ، اور پھر ثواب کی نیت سے کی۔ ہاں یہ الگ بات ہے کچھ لوگ قربانی دکھلاوے کے لیے کرتے ہیں، پتہ چلے میں کتنے پیسے والا ہوں اور جناب میں کتنی بڑی بڑی قربانی کرتا ہوں۔ بالکل بڑے جانور کرنے چاہیے، ہیلدی جانور کرنے چاہیے، مہنگے جانور بھی قربان بالکل اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے، لیکن نیت اللہ کی رضا، لوگوں کو دکھانا نہیں۔ تو پھر انشاءاللہ یہ جانور، یہ قربانی جہنم کے مقابلے میں آڑ بن جائے گی، روک بن جائے گی۔ ایک اور جگہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے اپنی پیاری بیٹی خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ اے فاطمہ اپنی قربانی کے پاس موجود رہو، کیونکہ اس کے خون کا پہلا قطرہ گرے گا تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جانور کا قطرہ گرنا ہے خون کا اور ہمارے گناہ معاف ہو جانے انشاءاللہ۔ ایک اور حدیث سنیے، پیارے آقا علیہ السلام فرماتے جس شخص میں قربانی کرنے کی وسعت ہو پھر بھی وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ اب اس میں سمجھایا گیا کہ اگر ہمارے پاس کیپیبلٹی ہے، ہم اس قابل ہیں، ہمارے پاس اتنی وسعت ہے کہ ہم افورڈ کر سکتے ہیں قربانی کو، اور جو شریعت نے جو اس کا نصاب رکھا ہے اگر ہم پورا کر سکتے ہیں تو پھر ہمیں قربانی ضرور کرنی چاہیے۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ آپ یقین کریں کہ عید کے دن، یعنی یہ جو عید کے ایام ہوتے ہیں نا، اس میں اللہ کی بارگاہ میں خون بہانے سے افضل کوئی عمل نہیں ہوتا۔ تو جہاں فرض نمازیں پڑھنی اور اگر قربانی واجب ہے تو ضرور کیجئے۔ اچھا یہ آج کل بڑی عجیب عجیب لاجکس نکالنے والے بتانے والے بتا رہے ہوتے ہیں کہ جناب قربانی اتنی ساری ہوتی ہے، اس کی بجائے کسی غریب کا بھلا کر دیا جائے۔ ان کو شاید پتہ ہی نہیں ہے کہ قربانی کی وجہ سے غریبوں کا کتنا بڑا بھلا ہوتا ہے۔ ویسے تو سوشل میڈیا پہ ہمارے بڑے تفصیلی کلپس موجود ہیں۔ پہلی بات تو ایک بات سمجھ لیں، میں اور آپ کوئی بھی نیکی کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے۔ اگر میرے رب کی رضا ان دنوں میں قربانی میں ہے تو لبیک اللہم لبیک، میرے رب کی رضا ہے میں قربانی کروں گا۔ میں ادھر ادھر کی باتیں نہیں سنوں گا کہ اس کے بدلے کچھ اور کر لو، اس کے بدلے کچھ اور کر لو۔ اور آپ غور کر لیں، ہر سال کچھ لوگوں کے پیٹ میں درد ہوتا ہے جب حج پہ لوگ جاتے ہیں کہ کروڑوں روپے خرچ کر کے وہاں کیوں جا رہے ہیں، کسی غریب کا بھلا کر دیں۔ اچھا جناب یہ کروڑوں روپے کی قربانی ہو رہی ہے، کسی غریب کا بھلا کر دیں۔ 12 ربیع الاول کو اگر کوئی لنگر کرتا ہے، نیاز کرتا ہے، خوشی میں لائٹیں لگاتا ہے تو کسی غریب کا بھلا، کوئی نہ کوئی لاجک لے کر آتے ہیں۔ یہ ساری لاجکس جو ہیں آپ ذرا غور کریں اس کے پیچھے معاملہ کیا ہے۔ کبھی بھی آپ کو یہ سنائی دیتا ہے کہ جناب اتنا مہنگا موبائل فون لینے کی کیا ضرورت ہے، کسی غریب کا بھلا کر دیں، اتنی مہنگی واچ آئی ہے اور جناب اتنی مہنگی گھڑیاں پہننے کی ضرورت کیا ہے، کسی غریب کا بھلا کر دیں، برانڈڈ کپڑے پہننے کی ضرورت کیا ہے، کسی غریب کا بھلا
بھلا کر دیں. جناب نیو ایئر نائٹ میں اتنی آتش بازی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کسی غریب کا بھلا کر دیں. اپنے بچوں کی شادی میں اتنے قسم کے فنکشن کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ نہیں، آپ کہیں نہیں سنیں گے. سارے غریب یاد آئیں گے کہ جب اللہ کی عبادت کی طرف مسلمان رجوع کرتے ہیں، جب ان کا